میں نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی مجھے جوانی کی آگ نے پاگل کر دیا تھا۔ شروع سے ہی مجھے خوبصورت اور حسین لڑکے پسند تھے اور ان سے اپنی باڈی کا مساج کروانا اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک جوان اور خوبصورت لڑکے کو اپنے گھر پر نوکری پر رکھا اور اس سے اپنا مساج کروانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی جادو تھا۔ جب وہ میرا مساج کرتا تو مجھے بہت مزہ آتا اور میں پرسکون ہو جاتی اور سارے دن کی تھکن بھی اتر جاتی۔ ایک رات شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے نوکر کو اپنے روم میں بلا لیا اور اس سے مساج کروانے لگی۔ مساج کرنے کے دوران اس نے مجھے ایک چیز دکھائی۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ شوہر بھی کافی دن سے گھر پر نہیں تھا۔ میرا بھی دل کر گیا۔ اس نے مجھے اس چیز کا اگلا حصہ دکھا کر۔ میں ایک حسین اور بے باک لڑکی تھی۔ نوکروں سے مالش اور مساج کروانا مجھے بہت ہی پسند تھا۔ مجھے لڑکوں میں بہت دلچسپی رہتی تھی، مگر اس نئے نوکر کے ہاتھ میں تو جیسے جادو ہی تھا۔ یہ نوکر ایک پارلر میں کام کرتا تھا۔ میں اکثر اس پارلر میں جاتی تھی کیونکہ یہ میری دوست کا پارلر تھا۔ میں جب بھی کسی پارٹی میں جانے لگتی تو اس پارلر کا چکر لگاتی۔ پارلر والی پروین دھیرے دھیرے میری دوست بننے لگی۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، کیا بات ہے انم، آج تم بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ سن کر میں نے کرسی پر سر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پروین میرا میک اپ کر رہی تھی۔ آج کل میں پارٹیوں میں بہت جا رہی ہوں، اس لیے تھکن ہو جاتی ہے۔ یہ اونچی اونچی جوتیاں پہن کر میرے جسم میں درد ہی ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، یہ میں کیا سن رہی ہوں انم، کیا تم پارٹی سے آنے کے بعد اپنا مساج نہیں کرواتی یار؟ آج کل تو ہر امیر عورت نے اپنے گھر میں ایک مساج کرنے والا ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مساج کرنے کے لیے بھی الگ ملازم ہوتا ہے؟ مگر میں نے یہ بات پروین پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس چیز کا مجھے پہلے سے پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے لاپرواہی سے کہا، مجھے پتہ ہے میری ایک ملازمہ ہے جو اکثر میرا سر دبا دیتی ہے۔ یہ سن کر پروین ہنسنے لگی اور بولی، ارے بھائی، میں اس مساج کی بات نہیں کر رہی، بلکہ میں تو باڈی مساج کی بات کر رہی ہوں، جو کہ سارے جسم کو نہ صرف خوبصورت اور جوان رکھتا ہے بلکہ پورے دن کی تھکن بھی اتار دیتا ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور پروین سے کہا، ہاں ہاں میں بھی جانتی ہوں، میں نے شاید ایک بار کروایا بھی تھا، مگر آج کل کوئی اچھا مساج کرنے والا نہیں مل رہا، اس لیے بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر پروین نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، ارے بھائی، کمال کرتی ہو تم، روز میرے پارلر آتی ہو اور کہتی ہو کہ کوئی اچھا مساج کرنے والا نہیں مل رہا۔ تم کل پارٹی سے فری ہو کر میرے پاس آؤ، میرے پارلر کی لڑکیاں تمہارا ایسا مساج کریں گی کہ تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں، ابھی تم مجھے جلدی سے تیار کر دو، ورنہ تو میرے شوہر نے بہت شور مچا رکھا ہے کہ تم نے بہت دیر کر دی آج۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہ جلدی جلدی میرا میک اپ کرنے لگی۔ میں نے پروین سے جھوٹ بول دیا کیونکہ میں نے کبھی کوئی مساج کروایا ہی نہیں تھا۔ دراصل اس سے پہلے میرا شوہر ایک دفتر میں ملازم تھا اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت مشکل سے زندگی گزار رہے تھے۔ پارلر جا کر مساج کروانا تو دور، میں نے تو کبھی پارلر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ 1 تاریخ کو تنخواہ آتی اور 5 تاریخ کو ختم ہو جاتی۔ باقی کا مہینہ تو ہم ادھار لے کر گزارا کرتے تھے۔ مگر پھر انہی دنوں میرے شوہر کے دوست نے نیا کاروبار کرنے کا سوچا اور میرے شوہر سے پارٹنرشپ کا کہا۔ میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا۔ اس نے یہ بات مجھ سے کہی اور میں نے اسے کہا کہ میرا زیور بیچ دو۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ اگر کاروبار میں نقصان ہوا تو تم مجھے اس کا ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کاروبار چل پڑا تو تم مجھے اس سے ڈبل زیور بنوا کر دو گے۔ یوں ہمارے درمیان ڈیل ہو گئی اور میاں نے کاروبار کا آغاز کر دیا، لیکن اس نے ساتھ ساتھ نوکری بھی جاری رکھی۔
مگر جلد اسے نوکری چھوڑنی پڑی کیونکہ اس کا اپنا کاروبار چل نکلا تھا۔ کیونکہ ہم راتوں رات امیر ہونے لگے تھے، سب سے پہلے ہم نے گھر لیا اور پھر گاڑی بھی خرید لی۔ پیسے آنے لگے تو شہر کے لوگ ہمیں بڑی بڑی پارٹیوں میں بلانے لگے۔ میں بھی پارلر میں جا کر تیار ہونے لگی۔ دن میں پارٹی سے آئی تو میں نے سوچا کہ پروین کے پاس چلتی ہوں اور اس سے مساج کروا لیتی ہوں۔ مجھے پیسے کی کمی نہیں تھی اور میں چاہتی تھی کہ اگلی پارٹی میں بھی دوستوں سے کہوں کہ میں تو تھکن اتارنے کے لیے مساج ہی کرواتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں پارلر جا پہنچی، جہاں پروین نے مجھے ایک اکیلے کمرے میں لٹا دیا۔ پھر ایک لڑکی آئی اور میرا مساج کرنے لگی۔ پہلے تو مجھے بہت شرم آئی، مگر دھیرے دھیرے میں اس کی عادی ہو گئی۔ میں گھر آئی تو میری ساری تھکن اتر چکی تھی۔ اب میں جب بھی پارٹی سے آتی سیدھی پارلر میں جاتی اور باڈی کا مساج کروا لیتی۔ اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب کبھی پارٹی سے واپس آتی تو اکثر اتنی تھکن ہو جاتی کہ پارلر کی طرف بھی نہیں جا پاتی، حالانکہ میں اپنی گاڑی میں جاتی تھی۔ یہ بات میرے شوہر نے سنی تو وہ ہنس کر کہنے لگے، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم رکشے کا کرایہ بچانے کی خاطر بازار پیدل چلی جاتی تھی، مگر اب تم سے گاڑی میں بیٹھ کر پارلر تک نہیں جایا جاتا۔ یہ سن کر میں بھی ہنسی تھی اور اس سے کہا کہ وہ دن اور تھے، میں غریب تھی مگر اب میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ تو پھر فکر کیسی، تم پارلر والی کو گھر بلا لیا کرو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں پروین سے بات کی تو وہ کہنے لگی، یہ بھی کوئی بات ہوئی، تمہیں جب بھی مساج کروانا ہو مجھے کال کر دیا کرو، میں لڑکی بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی اور اب جب بھی مجھے مساج یا میک اپ کروانا ہوتا تو میں اپنے گھر میں ہی کسی لڑکی کو بلا لیتی۔ یوں پیسے تو ڈبل لگ جاتے تھے مگر میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ خیر مجھے کون سا پیسوں کی کمی تھی، اس کام کے لیے پروین جتنے پیسے مانگتی تھی میں نکال کر دیتی تھی۔ اس لیے تو پروین میری دوست بنی ہوئی تھی، ورنہ تو وہ کسی عام عورت کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ شاید اسے پتا تھا کہ میں پیسوں کے معاملے میں کنجوسی نہیں دکھاتی تھی۔ ایک دن پروین میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری پارلر کی لڑکی بہت اچھا مساج کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ایسے ایسے خوبصورت اور تجربہ کار لڑکے موجود ہیں کہ ان سے کام کروا کر تمہاری ساری تھکاوٹ منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی مگر پروین سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے بڑی شرم آئی کہ کوئی مرد میرا مساج کرے۔ مگر ایک دن میں اپنی ایک اور دوست کرن کے پاس گئی تو اس کے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے تو وہ کہنے لگی، یہ میرا نوکر ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ پھر یہ تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے، باہر جا کر کچن میں کام کرے۔ یہ سن کر کرن ہنس پڑی اور مجھ سے کہا کہ تم بھی بہت مذاق کرتی ہو، یہ کچن میں کام کرنے والا نوکر نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا پھر کون سا ملازم ہے؟ یہ سن کر اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا بہت خاص نوکر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا تو وہ ایک کریم لے کر اس کے پاس آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ یہ نوکر کون سا کام کرتا ہے۔ میں گھر آئی تو میں نے اپنی ایک دوست کو یہ بات کال پر بتائی تو وہ ہنسنے لگی اور بولی، ابھی تم نئی نئی امیر ہوئی ہو نا، اس لیے تمہیں اس کام کا نہیں پتا، ورنہ تو ہر امیر عورت آج کل یہی کام کروا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں تو مساج لڑکیوں سے ہی کروا لیتی ہوں، کسی نوکر سے کروانے میں مجھے بہت شرم آتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا، جب تم ایسا کرو گی تو تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ مجھے ایسے کام نہیں کروانے۔ پھر میرے شوہر کی کاروباری مصروفیات بڑھ گئی اور وہ ملک سے باہر آنے جانے لگا۔ ایسے میں مجھے اکیلے ہی پارٹیوں میں جانا پڑتا تھا، مگر آتی تو تھک جاتی تھی اور دل کرتا تھا کہ کوئی میرا مساج کر دے۔ میں اس دن بھی تھکی ہوئی تھی۔ پروین کو کال کی تو اس نے کہا کہ آج ساری لڑکیاں مصروف ہیں، ایک نوکر فری ہے، کہو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں۔ یہ سن کر میں اسے منع کرنے والی ہی تھی، اس نے کال کاٹ دی
اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ پروین نے کیا کہہ دیا؟ میری بات سنی نہیں اور اپنی سنا کے کال کاٹ دی۔ پھر میں نے پروین کو کئی بار کال کی مگر اس نے کال پک نہیں کی، اور اس کا بھیجا ہوا ملازم وہ کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ کہیں سے نوکر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت حسین اور کڑیل نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کا مساج کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت شرم آئی، مگر میں اندر ہی اندر اس سے اپنا مساج کروانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پہلی بار ایک نوکر سے مساج کروا لیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سوچا کہ پروین صحیح کہتی تھی، اس لڑکے کے ہاتھ میں سچ مچ جادو ہے۔ یہ بات میں نے پروین سے کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو یہ نوکر روز گھر آ سکتا ہے، اس سے مساج کے علاوہ بھی کئی اور کام آتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے حامی بھر لی اور کہا ٹھیک ہے، اس کو گھر پر بھیج دو۔ یوں وہ نوکر میرے گھر آ کر رہنے لگا۔ میرا شوہر ایک دن کاروباری میٹنگ سے واپس آیا تو پوچھنے لگا، یہ نیا نوکر تم نے رکھا ہے؟ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور اسے کہا کہ ہاں، یہ لڑکا بہت قابل ہے اور ضرورت مند ہے، اسے میری پارلر والی دوست نے بھیجا ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بہانہ بنا دیا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ویسے تو میں کسی اجنبی کو گھر پر نوکری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ گھر میں زیور اور اتنے پیسے رکھے ہیں، لیکن یہ تمہاری دوست نے بھیجا ہے تو اسے رکھ لیتے ہیں۔ اس پر نظر رکھنا، کیونکہ میں تو آج کل گھر پر زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم تو ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ نوکر ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر مطمئن ہو گیا، مگر میں گھبرا گئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلے۔ میں اس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی۔ جب تک میرا شوہر گھر رہا میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے، لیکن اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا۔ خیر، نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا اور مساج والی بات کسی کے سامنے نہیں نکالی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب میرا شوہر باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی، مگر ایک دن شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی، مگر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا۔ میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام پر لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میں مساج لڑکیوں سے بھی کروا سکتی تھی، مگر اس نوکر کے ہاتھ میں اتنا کمال جادو تھا کہ میں اس کو ہی بلا لیتی تھی۔ مگر اس بار میرا شوہر بہت دنوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا اور ہم نے بہت ساری پارٹیوں میں بھی جانا تھا۔ میرے شوہر کا کاروبار بڑھ رہا تھا اور جب وہ اپنے کاروبار کو ملک سے باہر لے جانا چاہتا تھا کہ وہ اکثر ملک سے باہر جانے لگا تھا، مگر جب گھر واپس آتا تو ہم صرف موج مستی ہی کرتے تھے، نت نئی پارٹیوں میں جاتے تھے۔ دراصل پارٹیوں میں کئی بڑے آفیسر ہوتے تھے، ساتھ میرے شوہر کے کئی کام ہوتے تھے، اس لیے میرا شوہر ان سب کو کسی پارٹی پر ہی مل لیتا تھا اور اپنے کام کی بات کر لیتا تھا۔ اس بہانے میں بھی ان کی بیویوں سے بات کر لیتی تھی۔ کوئی اپنے کپڑوں کی تعریف کرتی تھی تو کسی کو اس بات پر فخر ہوتا تھا اس کے پاس سب سے مہنگا زیور ہے۔ یہ ان سبھی ملنے والی عورتیں اپنی اپنی تعریف کرتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن پارٹی میں میری ایک دوست نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور کہا کہ تم حقیقت میں اتنی خوبصورت ہو یا کسی سے مساج کرواتی ہو۔ یہ سن کر میں شرما گئی اور میں نے کچھ نہیں کہا، مگر گھر آ کر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا واقعی میں بہت خوبصورت ہو گئی ہوں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، تم نے یہ بات آج مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج پارٹی میں ایک عورت نے میری خوبصورتی کی تعریف کر دی اور تب سے پوچھ رہی ہوں کیا میں واقعی اتنی خوبصورت لگنے لگی ہوں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ تم ہمیشہ سے ہی اتنی خوبصورت تھی، کسی سے تعریف کروانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ سن کر بہت شرما گئی۔ جب نوکر میرا مساج کرتا تھا تو وہ بات کرتا تھا کہ میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی کے مارے چپ ہو جاتی تھی۔ جیسے میں اس بات کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اس مرتبہ میرا شوہر زیادہ دن کے لیے گھر آیا تھا، اس لیے مجھے نوکر کو بلانے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ وہ بیچارہ بھی گھر کے کاموں میں لگا رہتا تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ پارٹیوں میں مصروف رہتی۔ مجھے وقت نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں پارٹی میں جاتی تھی تو میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہوتا تھا۔ میں کسی طرح
درد کو برداشت کیے ہوئے تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے میں پارلر بھی نہیں جا پائی تھی کیونکہ روز پارٹی میں جانا پڑتا تھا اور میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہر پارٹی میں جاؤں۔ میں بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں مگر مجھے بہت تھکن ہو جاتی تھی۔ پھر کئی دن ہو گئے، ایک دن میرے شوہر کی کال آئی اور اس کے دوستوں نے کہا کہ ایک ضروری کام ہے، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر میرا شوہر ملک سے باہر چلا گیا اور میں آزاد ہو گئی۔ میں نے فوراً تھکن اتارنے کے لیے نوکر کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرا مساج کرنے لگا اور میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی۔ تبھی نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، بیگم تمہارے پاس جتنا پیسہ اور زیور ہے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ جس سن کر میں گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ آج اس نوکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ تبھی میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تم میرے نوکر ہو اور میں تمہاری مالکن ہوں۔ تم جانتے ہو کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال لیا اور کہا کہ اپنی الماری کی چابی مجھے دے دو ورنہ میں تمہارے اس خوبصورت جسم میں گولی مار دوں گا۔ میں رونے لگی اور بولی کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ لے لو مگر مجھے گولی مت مارنا۔ یہ سن کر نوکر نے مجھ سے الماری کی چابی لے لی اور اسے کھول لیا اور میرا سارا پیسہ اور زیور اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں بہت زیادہ رونے لگی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اس نوکر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تبھی مجھے پروین یاد آئی اور میں نے سوچا کہ یہ نوکر اسی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ یہی یاد آتے ہی میں نے اسے کال کی اور یہ سارا واقعہ اسے بتا دیا، جسے وہ سن کر کہنے لگی، اوہو یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا، تمہارا وہ نوکر میرا زیور پیسہ سب اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اسے میرا نوکر مت کہو، میں نے تو اسے 2 دن پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ میں نے پروین سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی، دیکھو انم، یہ بات میں تمہیں بتانے والی ہی تھی مگر میں کچھ مصروف تھی اس لیے بھول گئی۔ یہ سن کر میں نے اس پر غصہ کیا تو وہ کہنے لگی، اچھا مجھے معاف کر دو، اب تم اس نوکر کے خلاف تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دو مگر میرا نام مت لینا۔ اس نوکر کو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا کیونکہ میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، میرا اتنا بڑا نقصان کر کے وہ پروین بھولی بھالی بن رہی تھی۔ اب میں یہ بات اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں گی کہ وہ نوکر جسے میں نے اپنے گھر پہ رکھا تھا وہ چوری کر کے بھاگ گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا مگر میں نے سوچا کہ وہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ بات اس سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، میں اسے یہ بات بتا دیتی ہوں۔ یہ فیصلہ کرتے ہی میں نے موبائل اٹھایا اور یہ بات میں نے میسج میں لکھ دی۔ مجھ میں یہ بات کال پر کرنے کی ہمت نہیں تھی لیکن میرے شوہر نے میسج پڑھتے ہی مجھے کال کی اور کہا کہ یہ نوکر وہی تھا نا، تمہاری پارلر والی دوست نے تمہارے گھر بھیجا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی یہ بات پتہ چلے۔ میں نے اس نوکر کو اپنے مساج کے لیے بلایا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا مگر یہ بات تو اسے ابھی تک یاد تھی اس لیے میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ ہم پیسے والے لوگ ہیں اس لیے تم کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا۔ خیر ابھی تم مجھے اس پارلر والی کا نمبر سینڈ کر دو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو نوکری سے نکال دیا تھا مگر وہ مجھے یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ میں اس سے خود بات کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پارلر والی کا نمبر دے دیا اور دعا کرنے لگی کہ وہ میرے شوہر کو یہ بات نہ بتا دے کہ وہ نوکر میرا مساج کرنے آیا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد میرے شوہر نے کال کی تو کہنے لگے، تمہاری دوست کا نمبر تو بند ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نوکر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن خیر یہ تو میں پتہ کر کے ہی رہوں گا کہ وہ نوکر کہاں ہے اور اس نے کس کے کہنے پر چوری کی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور میں رونے لگی کہ کیسے بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پڑ گئی۔ کاش میں اس نوکر کو مساج کے لیے گھر نہ بلاتی تو
آج یہ نہ ہوتا، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو گیا اور میرا شوہر گھر آ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اس نقصان کو بھول گیا ہوگا، مگر اس نے گھر آتے ہی مجھ سے کہا کہ ہمیں تھانے جانا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی خیر تو ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے تھانے پہنچی تو آگے پارلر والی پروین اور وہی نوکر کھڑے تھے۔ پولیس والے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہی وہ نوکر ہے جس نے آپ کے گھر پر چوری کی تھی؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو پولیس والے نے ہمیں بتایا کہ پروین ایک گینگ کا حصہ تھی، یہ نوکر اس کی ٹیم کا حصہ ہے اور یہ مساج کے بہانے لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے ہیں اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، مگر اس بار آپ کے شوہر کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی کیونکہ مجھے میرا زیور اور پیسہ مل گیا تھا، لیکن پروین اور اس کا نوکر پکڑے گئے تھے اور ان کو جیل ہو گئی تھی۔ آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو بھی اپنے گھر نوکری پر رکھنے سے پہلے اس کی مکمل جانچ پڑتال کریں، تب جا کے اس کو نوکری دیں، کیونکہ آج کا دور بھروسے کا نہیں ہے۔ لوگ آپ کو نقصان پہنچا کر بھاگ سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں چوری بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر ہی کسی ملازم کو نوکری دیں اور مکمل جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی اس کو گھر پر رکھیں، ورنہ آپ بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔